بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام مسلم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے فَإِنَّ اسم الستر، تو یہاں پر مستور سے کیا مراد ہے؟ حضرات محدثین کے یہاں پر مستور دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی راوی جو مستور ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک مستور العدالہ اور نمبر دو مستور الحفظ. یہاں پر مستور الحفظ مراد ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فَإِنَّ اسم الستر والصدق کا لفظ لائے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مستور الحفظ مراد ہونا چاہیے، اس لیے کہ صدق سے مراد صداقت اور عدالت ہے. مستور الحفظ کا مطلب خفیف الضبط ہو، یعنی اس کے ضبط اور اتقان کا عیب چھپا ہوا ہو، کھل کر سامنے نہ آیا ہو. کہ بھئی ان کا حفظ متاثر تھا، اس سلسلے میں کوئی مضبوط اور ٹھوس بات نہ ہو، تو اس صورت میں اسے مستور الحفظ کہا جاتا ہے، جس کو دوسری اصطلاح میں خفیف الضبط کہا جاتا ہے. اس لیے کہ مستور العدالہ کو اصطلاح محدثین میں مستور الحال سے تعبیر کیا جاتا ہے. مستور العدالہ کو مستور الحال سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور مستور الحال کا مطلب کہ اس کی عدالت ظاہری تو معلوم ہو، عاقل ہونا، بالغ ہونا، البتہ عدالت باطنی معلوم نہ ہو. یعنی ان کے اندرونی کیفیت کا علم نہ ہو، ظاہری کیفیت معلوم ہو کہ بھئی وہ امانت دار تھا، وہ عالم تھے، وہ عاقل تھے، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اندر سے ان کی کیا کیفیت، تقوی کس حد تک کے ہے، وہ چیزیں معلوم نہ ہو، تو اس کو مستور الحال کہا جاتا ہے. اور عدالت باطنی کو معلوم کرنے کے دو طریقے محدثین نے بیان کیے. نمبر ایک، ان کے زمانے کے لوگوں کے درمیان ان کی عدالت معروف اور مشہور ہو. یعنی عام لوگ بھی ان کے سلسلے میں گواہی دے کہ یہ آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور کسی قسم کے ظاہری اور باطنی گناہ میں ملوث نہیں ہے. اور دوسرا، فن حدیث کے مشہور ائمہ نے ان کی صداقت اور ثقافت کا اعتراف کیا.
ایک مرتبہ انہیں عادل اور ثقہ کہہ دیا، فن حدیث کے مشہور ائمہ نے، تو پھر یہ نہیں ڈھونڈا جاتا ہے کہ بھئی عدالت سے کون سی عدالت، ثقہ کہہ دیا اس کا مطلب اس میں سب آ گئے، صدوق کہہ دیا اس کا مطلب اس میں عدالت سب آ گئی، اس میں کسی قسم کا ان کا کوئی حال مخفی نہ ہو، تب ہی وہ ائمہ جرح و تعدیل ان کو ثقہ اور الصدوق وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں، وفی مثل مجرى هؤلاء اذا وازنت بين الاقران كابن عون وايوب السختياني مع عوف بن ابي جميلة واشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين كما ان ابن عون وايوب صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم۔ آگے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ مذکورہ لوگوں کے جیسی کیفیت جب سامنے آئے اور آپ ایک ہی زمانے کے ایک ہی شیخ کے تلامذہ میں موازنہ کریں، ایک ہی زمانے کے ایک ہی شیخ، یہ سب واضح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ترجمہ کرنے سے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہی زمانے کے ایک ہی شیخ کے تلامذہ میں جب آپ موازنہ کریں، مثلا ابن عون اور ایوب سختیانی، اور ان کے مقابلے میں عوف ابن ابی جمیلہ اور اشعث الحمرانی، وہما صاحبہ الحسن وابن سیرین، اور یہ دونوں صاحبہ سے مراد یہاں پر ملازمت تامہ رکھنے والے، یعنی ان کے تلامذہ اور ان سے روایت کرنے والے، ان کے شاگرد، اور یہ دونوں حسن اور امام حسن بصری اور امام محمد ابن سیرین کے اصحاب اور تلامذہ میں سے ہیں۔ کما ان ابن عون و ایوب صاحبہما، جیسا کہ ابن عون اور ایوب یہ دونوں بھی ان کے تلامذہ میں سے ہیں۔ لیکن کیا فرق ہے؟ الا ان البون بینہما وبین ہذین بعید فی کمال الفضل وصحۃ النقل، البتہ ان دونوں میں اور ان دونوں میں، پہلے دونوں میں اور بعد والے دونوں میں نمایاں ترین فرق ہے فضل اور صحت نقل میں، احادیث کو بیان کرنے میں اور عدالت میں، فضل سے مراد عدالت میں۔ اور پھر وہ واضح بھی کرتے ہیں کہ کیا فرق ہے، کہ اگرچہ عوف اور اشعث بھی صادق اور امانت دار ضرور ہے، وَإِن كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَثُ غَيْرُ مَدْفُوعِينَ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، کہ محدثین کے یہاں پر عوف اور اشعث یہ دونوں بھی اگرچہ صادق اور امانت دار ہے، وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ اہل علم کے نزدیک جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ کیا مطلب؟ کہ عدالت میں تو سب برابر ہے، یہ چاروں، حسن بصری اور امام محمد ابن سیرین، ان دونوں کے تلامذہ میں ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اقران بھی ہے۔ البتہ ان لوگوں کے درمیان
فرق ہے کس چیز میں؟ تام الضبط اور خفیف الضبط ہونے میں۔ اس طور پر کہ ابن عون، جن کا نام عبداللہ ابن عون ہے، اور ایوب سختیانی، سختیانی اصل میں سختیان کہتے ہیں چمڑے کو، اور عام طور پر جن لوگوں کو سختیانی کہا جاتا ہے وہ لوگ تھے جو کھال کے تاجر ہوا کرتے تھے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے سجستان یہ علاقے کا نام ہے، ایسے ہی سختیان بھی علاقے کا نہیں، سختیان علاقے کا نام نہیں ہے۔ سختیان کہا جاتا ہے چمڑے کا کاروبار کرنے والے کو، جو جن کے ناموں کے ساتھ میں سختیانی آتا ہے تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو چمڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ ہمارے محدثین فقہا ان لوگوں کا طریقہ یہ رہا کہ یہ لوگ اپنے پڑھانے کا کام بلا معاوضہ کرتے تھے اور خود کچھ نہ کچھ تجارت میں اپنا مشغلہ رکھتے تھے۔ اسی لیے قاضی اطہر صاحب مبارک پوری نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے ہندوستان کے آخری دور کے انتہائی عظیم مؤرخ گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے جس کو مکتبہ شیخ الہند نے شائع کیا ہے، دیوبند، دارالعلوم دیوبند کا جو مکتبہ ہے اس نے، ہر طبقے اور پیشے میں علم اور علماء، آپ کی کتاب کا نام ہی ہے ہر طبقے اور پیشے میں علم اور علماء۔ تو وہ لکھتے ہیں العلم والعلماء فی اللبانین، دودھ بیچنے والوں میں علم اور علماء، حلوہ بیچنے والوں میں علم اور علماء، چمڑا بیچنے والوں میں علم اور علماء۔ اور پھر ان میں کون کون محدثین اور فقہا؟ بزار کہتے ہیں کس کو؟ کپڑا بیچنے والے کو۔ تو ہر ایک کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، تقریباً 300-400 صفحے کی کتاب ہے، اور کافی بڑی تعداد میں آپ نے محدثین اور فقہا کے پیشے کو کیا کیا ہے؟ تعیین کی ہے، کتب تاریخ اور کتب جرح و تعدیل کے حوالے سے۔ بہرحال تو یہ کھال کی تجارت کرتے تھے اس وجہ سے، اس لیے فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے شیخ علی ابن المدینی، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث، اول من لقب بامیر المؤمنین فی الحدیث سے یاد کیے جاتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ محمد ابن سیرین کے تلامذہ میں ایوب اور عون سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ایوب اثبت، کہ ایوب اور ابن عون میں بھی ایوب یہ زیادہ ثبت راوی ہے۔ خود امام ابن عون، عبداللہ ابن عون سے منقول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ایوب السختیانی کان اعلمنا بحدیث ابن سیرین، کہ ابن سیرین کے احادیث کو سب سے زیادہ ہم میں جاننے والے ایوب سختیانی۔ تو ان دونوں میں موازنہ کرے، یعنی اب موازنہ دو طرح سے ہوگا، ایک تو ایوب اور ابن عون میں، اور دوسرا عوف ابن جمیلہ اور اشعث الحمرانی میں۔ ایوب اور ابن عون میں جب موازنہ کیا جائے گا تو ایوب یہ اثبت ہے ابن سیرین کے راویوں میں، اور ابن عون ان سے کم درجے کے، تو وہ ہوئے تام الضبط اور یہ ہوئے خفیف الضبط۔ بعض حضرات نے کہا، بعض نے کہا نہیں، ہے تو دونوں کے دونوں تام الضبط، البتہ تام الضبط میں بھی اعلیٰ ایوب ہے، اور اس کے بعد مرتبہ کس کا ہے؟ ابن عون کا ہے۔ اس کے بعد خفیف الضبط جو لوگ ہیں اس میں ہے عوف ابن ابی جمیلہ۔ امام یحییٰ ابن معین نے انہیں ثقہ کہا ہے، امام احمد بھی انہیں ثقۃ صالح کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اشعث الحمرانی
مولا عثمان ابن عدی کہتے ہیں ان کی حدیث کو لکھا جا سکتا ہے، یکتب احادیثہ ویستدل منہا، اور ان کی حدیث سے استدلال بھی کر سکتے ہیں، وہو صدوق، اور وہ صدوق تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اشعث کے سلسلے میں صدوق کا لفظ آیا، یعنی وہ ثقہ سے نیچے کے درجے کے ہو گئے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عوف ابن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی یہ اوپر والے ایوب اور ابن عون کے مقابلے میں کم درجے کے، اور پھر عوف ابن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی ان دونوں کا موازنہ کیا جاوے تو عوف ابن ابی جمیلہ یہ اعلیٰ ہے، اور اشعث حمرانی یہ کیا ہے، ان کے مقابلے میں کم درجے کے۔ اب سوال پیدا ہو کہ یہ سب جھنجھٹ کیوں پاڑ رہے ہیں مصنف، یہ سب ہم کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو وہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تو فضائل اعمال پڑھنے کے لیے بیٹھا نہیں، یہاں فن حدیث پڑھنے بیٹھا ہے۔ اب جب فن حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے تو مصنف فن کی باریکیاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ فن حدیث ہے، تیری اور میری نانی کا لڈو نہیں ہے کہ کچھ بھی چل جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے ایوب کون، ابن عون کون، عوف ابن جمیلہ کون، اشعث حمرانی کون، ہوں گے اپنی جگہ پر جو بھی، آپ نے کیا ٹینشن لینے کا؟ تو اپنے کو کیا ٹینشن لینے کا، تو یہاں آ کے بیٹھا گا کو، تو یہ بھیجا ماری کہا کرنی پڑے گی آپ کو۔ اب پھر ایک سوال ذہن میں آئے کہ ارے بابا یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں رجال پر کام ہوتا تھا، اسانید کا سلسلہ چلتا تھا، اب سب ختم ہو گیا، کتابوں میں سب آ گیا، پھر اس کے بعد نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اجتہاد فی الفقہ یہ قیامت تک جاری رہے گا، ایسے ہی اجتہاد فی الحدیث و فی رجالہ بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری متقدمین کی کتابیں ایسی ہے جو پہلے نہیں چھپی تھی، اب چھپ رہی ہے، بہت ساری ایسی ہے جو اب بھی نہیں چھپی ہے اور آئندہ چھپے گی، تاریخ کی بھی کتابیں، روات کی کتابیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے کتابیں چھپے گی ویسے ویسے غبار ہٹتا جائے گا، اور جب غبار ہٹے گا تو کچھ نہ کچھ بہرحال نیا سامنے آ سکتا ہے۔ اگرچہ اجتہاد فی الفقہ کی طرح اجتہاد فی الحدیث بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دینے سے کوئی باوا محدث بن جاتا نہیں، اس کے لیے آدمی کو بے پناہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ لہذا جیسے دودھ میں سے ملائی نکلتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ 1 لیٹر دودھ ہے تو ملائی کتنی نکلے گی؟ 2-4 گرام، 5 گرام نکلے گی، 10 گرام نکلے گی، اس سے زیادہ نہیں نکلے گی۔ اس سے زیادہ نکلی تو پھر وہ ملائی نہیں، وہ گھی بنتے بنتے اس کا لیٹروں دودھ جمع ہو گیا کہ دودھ کی طرح سبھی معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی علم حدیث کی باریکیاں کیا ہے۔ تو اس لیے ان باریکیوں اس فن میں مہارت حاصل کرے گا تو یہ کیوں، کیا معلوم کس کے حصے میں اللہ رب العزت حدیث کا یہ فن دے، تو بعد میں وہ اس فن میں مہارت حاصل کرے گا تو اس کو کچھ بنیاد تو معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی علم حدیث کی باریکیاں کیا ہے۔ تو اس لیے ان باریکیوں کا جاننا یہ طالب حدیث کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اس وجہ سے مصنف بیان کر رہے ہیں، ورنہ وہ کوئی رکامے تھے نہیں کہ بھئی کچھ کام دھندا تھا نہیں، بیٹھے بیٹھے خواہ مخواہ اتنا مشکل مقدمہ لکھ دیا اور ہمارا بھی سر کھپایا، خود کا بھی سر کھپایا، نہیں، وہ تو جنت میں گئے اور ہمارے لیے بھی جنت کے راستے کو ہموار کر گئے کہ بھئی دیکھ ہم اسی راستے سے جنت آئے ہیں، تو بھی آنا چاہتا ہے تو میرے جتنا نہیں تو کچھ تو کھپا لے کہ تیرے لیے سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ بہرحال اللہ رب العزت تھوڑا سا حصہ ہی اور تھوڑی سی توفیق ہی دے دے، ان کے مقابلے میں چند فیصد ہی مل جاوے آدمی کو
تو یہ بھی انسان کی کامیابی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ بہرحال وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هَؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ، ان کو معلوم تھا کہ یہ طلبہ کچھ بھی سوچیں گے، اس لیے مصنف خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هَؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةٌ يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ، اور ہم نے نام بنام مثالوں کو بیان کیا، اور ہم نے نام بنام مثالوں کو بیان کیا تاکہ اس شخص کے لیے جو اہل علم کی مراتب کو، جس پر اہل علم کے مراتب مخفی ہے، کچھ مثالیں سامنے آ جائے اور اس کی روشنی میں اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ کیا مطلب کہ چند مثالیں ہم دے رہے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا نحو، تو نحو کے اندر میں آپ نے پڑھا مرکب بینائی اور مرکب منع صرف، تو مرکب منع صرف میں آپ نے مثال پڑھی کس کی؟ بعل بکہ کی، چلو غنیمت ہے، بعل بکہ تو یاد رہا، تو بعل بکہ کی مثال آپ نے پڑھی، تو وہ ایک بعل بکہ کی مثال جاننے کے بعد آپ کے لیے آگے سمجھنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ جیسے عقل کنواں، یہ بھی غیر منصرف، اور اس میں بھی دو سبب پائے جاتے ہیں۔ اس میں کتنے سبب پائے جاتے ہیں؟ ایک ہے عجمہ اور دوسرا ہے عالمیت، لیکن دو سبب ایسے بھی کہ عقل کنواں کا اصل نام ہے عاقل کنواں، عاقل و کنواں، کہ ایک کنواں تھا جس کے پاس عاقل کا درخت تھا، جہاں ایک انصاری قبیلہ آ کر آباد ہوا اور اس نے اپنی دکان لگائی، جو فیمس والے ہیں ان لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے، اور پہاڑ سے لوگ آتے تھے تو اس دکان کے پاس سے سامان خریدتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا عاقل کنواں۔ کہاں جا رہے ہو؟ تو کیا بولتے تھے وہ؟ عاقل کنواں۔ پھر اس کے بعد وہ کثرت استعمال سے عقل کنواں ہو گیا، اور لوگ بہت سارے لوگ اس کو لکھنے لگے عقل کنواں۔ کیا لکھنے لگے؟ اور کچھ لکھنے لگے عقل کنواں، تو جس کا جیسا ذوق۔ بہرحال تو اگر اس کو سامنے رکھے تو یہاں پر مرکب منع صرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن مرکب منع صرف میں کیا ہے کہ بعل و بکن عربی لفظ کا ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے اس کو ہم عجمہ میں لے جائیں گے، ورنہ ایسے دیکھا جاوے اردو کے اعتبار سے تو اگر یہ غیر منصرف ہو تو یہ بھی چونکہ عاقل و کنواں تھا اور واو کو گرا کر دونوں کو ایک کر دیا، اور کیا ہو گیا؟ یہ عقل کنواں ہو گیا۔ اس وجہ سے اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرکب منع صرف بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ بہرحال تو وہ ایک مثال کے بعد آدمی کے لیے بہت ساری مثالیں بعد میں سمجھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان۔ تو فرماتے ہیں اسی لیے ہم نے مثال دی، ورنہ کوئی فرصت علی خاں ہم بیٹھے ہوئے تھے نہیں۔ فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، لہذا جو علو مرتبت کا حامل ہے کہیں اس کو اس کے درجے سے نیچے نہ اتار دیا جاوے، اور جو نیچے درجے کا حامل ہے اسے بلند مقام نہ دے دیا جائے۔ کہا اس وجہ سے ہم یہ سب چیزیں آپ کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے، کیا؟ انزل الناس قدر منازلہم، کہ لوگوں کو جس کا جتنا مرتبہ اور جیسا مرتبہ ہو ویسا ہی اس کا مرتبہ اور رتبے سے اکرام کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کے لیے بھی کہ اچھا یہ راوی ہے تو ان کے راویوں میں کون ہو سکتا ہے زیادہ ثقہ، کون تام الضبط ہے، کون خفیف الضبط ہے، اور پھر ان میں بھی کیا؟ تو یہ سب اس کو علم علل حدیث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہ اس کے جاننے سے حدیث کی صحت اور عدم صحت، حدیث کے ضعف اور کس درجے کا ضعف ہے، ضعف ضعیف جدہ ہے یا کیا ہے، یہ ساری چیزیں متعین ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو بارہا کہا گیا ہے
کہ رجال اور متن ان دونوں پر نظر کرنے کے بعد آدمی فیصلہ کر پاتا ہے کہ بھئی حدیث پر کون سا حکم لگایا جائے۔ بہرحال فرماتے ہیں وَيُعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ فِي حَقِّهِ وَيُنزَلُ مَنزِلَتَهُ، تاکہ ہر صاحب حق کو اس کا صحیح حق دیا جاوے اور اس کو اس کے مقام پر اتارا جا سکے۔ وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، اور ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے انہا قالت، کہ انہوں نے ارشاد فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلہم، کہ ہم لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں کو ان کا جیسا مقام ہے اس مقام کی حیثیت سے ہی انہیں اتارے، یعنی جس کا جیسا مقام ہے اس مقام پر اسے رکھے۔ مع ما نطق به القرآن من قول اللہ تعالی ذکرہ، باوجود کہ قرآن کریم نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے اس قول میں وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ان کتابوں نے بھی بہرحال ان چیزوں کو اشارہ کیا ہے کہ بھئی لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے پر کیا کرو، اتارا کرو۔ لہذا اس چیز کا یہاں پر خاص طور پر علم حدیث میں جاننا کیا ہے ضرور، اور یہی صورتحال فقہ میں بھی ہوتی ہے کہ بھئی امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں فرسٹ نمبر کس کا آتا ہے؟ ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم البجلی الانصاری، دوسرا نمبر آتا ہے محمد بن الحسن الشیبانی، تیسرا نمبر آتا ہے زفر ابن حذیل کا، چوتھا نمبر آتا ہے حسن ابن زیاد اللؤلؤی کا۔ تو اب جب کوئی روایت ان لوگوں سے منقول ہو تو پھر اسی اعتبار سے اس کو مفتہ بھی ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کہا بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ ایک مدار الاسانید یا مدار الاسناد شیخ ہے، ان سے نقل کرنے والے ان کے اصحاب اور تلامذہ کون کون ہے، اور ان نقل کرنے والوں میں کون کس درجے کا ہے۔ جب یہ پتہ چل جاوے تو پھر حدیث کے اوپر حکم لگانا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ امام ابن رجب الحنبلی انہوں نے ذکر کیا ہے کتاب العلل ترمذی کے حوالے سے کہ روات حدیث کے ثقہ اور ضعیف ہونے کے علم سے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا علم ہوتا ہے، کہ اگر یہی پتہ نہ ہو، فرق مراتب معلوم نہ ہو تلامذہ مدار الاسناد کا، تو آدمی کے لیے صحیح اور حدیث کا حکم لگانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اور ثقات کے مراتب اور درجات اور ان کی روایتوں میں اختلاف کے وقت ایک کو دوسرے پر ترجیح کے لیے علل حدیث کے دقائق سے واقفیت ہوتی ہے، کہ اب ایک روایت ہے جس کو ایوب بھی بیان کر رہے ہیں جیسے حسن بصری سے، اور ابن عون بھی بیان کر رہے ہیں حسن بصری سے، تو اب اس میں زیادہ اہمیت کس کو ہوگی، زیادہ صحت کس کو ہوگی؟ اسے جس کو ایوب سختیانی نے بیان کیا ہوگا۔ کہ اگر الفاظ میں کچھ کمی زیادتی ہے تو ابن عون کے الفاظ کی کمی زیادتی کے اوپر اتنی توجہ دی جائے گی نہیں، اور ایوب سختیانی نے جن الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہوگا اس کے اوپر مکمل اعتماد کیا جائے گا۔ ایسے ہی کسی روایت کو امام ابن سیرین سے نقل کرنے والوں میں عوف ابن جمیلہ بھی بیان کرے اور ساتھ ساتھ میں اشعث حمرانی بھی بیان کرے، تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون افضل ہے۔ تو جیسا کہ بتایا گیا کہ اشعث یہ زیادہ ثبت ہے کس کے مقابلے میں؟ عوف ابن جمیلہ کے مقابلے میں، لہذا ان کے الفاظ اور ان کی روایت کو زیادہ درجہ دیا جائے گا، اس لیے کہ نہیں اشعث کا مرتبہ کم ہے اور عوف ابن ابی جمیلہ کا مرتبہ زیادہ ہے، تو عوف ابن ابی جمیلہ کو ترجیح دی جائے گی اور اشعث کو اس کے بعد میں رکھا جائے گا۔ تو کہا یہ سب اسی وقت ہوگا جب آدمی کو ان باتوں کا علم ہو کہ بھائی کون سے راوی مدار الاسناد راوی سے کس کے سلسلے میں ان کے رجال اور ان کے اصحاب میں کس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ امام مسلم نے اس مسئلے پر دو استدلال کیے،
ایک تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کو ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا جو مرتبہ ہو اس کو اس مرتبے پر اتارو، یعنی اس کو اسی مرتبے پر رکھو، نہ بلند مرتبے والے کو نیچے اتارو اور نہ نیچے مرتبے والے کو اوپر چڑھاؤ، کہ ہر ایک کو۔ اور کہا قرآن بھی کہتا ہے کہ ہر اہل علم، تمام اہل علم ایک طرح کے ہوتے نہیں ہیں، کوئی زیادہ علم والا ہے تو کوئی ایسا ہوگا جو اس سے زیادہ علم والا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو اس سے کم علم والا ہوگا۔ جب قرآن یہ کہہ سکتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم، اب جب رسولوں میں فرق مراتب ہے تو علماء میں فرق مراتب کیوں نہیں ہوگا؟ جبکہ ان پر تو سب پر وحی آتی تھی، اس کے باوجود فرق مراتب ہے۔ تو یہاں تو وحی آتی نہیں ہے، یہاں تو سب کسبی چیزیں ہیں۔ جب وہبی میں اللہ رب العزت نے مراتب کو رکھا ہے تو کسبی میں مراتب کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہاں تو بدرجہ اولا مراتب ہوں گے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ فرق مراتب بہرحال ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اور سیدھی بات ہے اگر فرق مراتب نہ ہوتے تو یہ دنیا کا نظام چلتا ہی۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ سبھی بادشاہ ہوتے تو کون کس کی سنتا؟ سبھی عدالت کے جج بن جاتے تو کون کس کے بارے میں حکم دیتا؟ تو یہ تو اللہ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ کی جو سنت ہے، جیسا میں نے بتایا تکرار ہے، اسی طریقے سے فرق مراتب ہے، یہ وہ سنتیں ہیں جو سنت جاریہ، جب سے انسان بنا ہے، جب سے دنیا کو بنایا ہے، اس وقت سے اللہ رب العزت نے، اب جتنے ستارے ہیں سب کے سب سورج جیسے ہوتے ہیں، تو دن میں تو اور میں تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ارے بھائی لاکھوں کروڑوں ستارے، بولے یار یہ ایسا کیسا یار، کوئی نظر آ رہا ہے کوئی نہیں نظر آ رہا ہے، بولے سب ایک جیسے ہونے چاہیے۔ تو جیسے وہ فاکس ایک ساتھ چلتے ہیں تو سب نظر آتا ہے نا آدمی کو، آدمی حیران ہو جاتا ہے زیادہ روشنی سے بھی۔ تو اتنے ساری روشنیاں اگر ہوتی تو ہمارے لیے تو دن گزارنا بھی، اب کہا کہ نہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، سورج نہیں تو کم سے کم چاند بنا دیتے تو پھر رات رات ہی نہیں رہتی، سب چاند بن جاتے تھے۔ تو اللہ نے ہر مخلوق میں سنت کو جاری کیا ہے، ہر مخلوق میں، جمادات میں بھی، نباتات میں بھی۔ اب ہر چیز جڑی بوٹی ہو جاتی تو مسئلہ ہو جاتا۔ تو کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہے، کچھ جڑی بوٹی نہیں ہوتی ہے، کچھ کام میں آتی ہے، کچھ اس کام میں آتی ہے، کچھ اس کام میں آتی ہے۔ تو اس لیے یہ سنت اللہ ہے، اور اس کائنات کو قیامت تک چلانے کے لیے اللہ نے جن سنتوں کو جاری کیا ان سنتوں میں سے ایک سنت ہے التفاضل، کہ تفاضل کم زیادہ ہونا۔ یہ انسانی معاشرے کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے بغیر انسانی معاشرہ توازن کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اب سبھی پڑھانے والے یہاں بیٹھ جاوے تو سامنے کرسی کو سناوے، اب یہاں کوئی نہیں بیٹھے، سبھی سامنے بیٹھ جاوے تو وہاں بیٹھے بیٹھے کس کو دیکھیں گے؟ یہ بیٹھے بیٹھے اسٹیج کو دیکھیں گے۔ تو یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ما قبل میں جو ہم نے شرائط بیان کیے اسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم جمع کریں گے جس کے بارے میں تو نے سوال کیا۔ کس نے سوال کیا تھا آپ کے؟ احمد ابن، یاد تو نام تو یاد رکھ، احمد ابن سلمہ۔ ارے کس نے؟ مجھے یاد رکھنے کا اور تجھے بھول جانے کا ہے نا، اس لیے کہ فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھا ہے۔ ارے کون ہے؟ ہاں دوسری مرتبہ نہیں بولا تھا تو سب کو ایک ساتھ ٹکلا بنا دوں گا۔ ہاں فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ما قبل میں جو شرائط ذکر کیے گئے اسی کے مطابق ہم نے اپنی اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جمع کیا ہے
جیسا کہ تو نے اس سلسلے میں سوال کیا تھا، یا احمد ابن سلمہ، اے احمد ابن سلمہ۔ اب یہاں پر آ کر ہمارے محدثین بھیجا ماری کرتے بیچارے کہ اس کے اعتبار سے تو ہر طرح کی حدیثیں ان کی کتاب میں ہونی چاہیے، تو آخر ماجرا کیا ہے؟ تو حاکم نیشابوری، امام بیہقی، ابن عساکیر، ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ اصل میں امام مسلم کا ارادہ یہ تھا کہ ایک کتاب طبقہ اولا والوں کی ہوگی، دوسری کتاب طبقہ ثانیہ والوں کی ہوگی، اور تیسری طبقہ ثالثہ والوں کی ہوگی۔ البتہ صحیح مسلم میں آپ صرف طبقہ اولا کے راویوں کی روایت کو جمع کر سکیں، اور قبل اس کے کہ آپ دوسرے اور تیسرے طبقے کی روایتوں کو جمع کریں، آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کی زندگی نے وفا نہ کی اور آپ اس دنیا سے چل بسے۔ اسی لیے حاکم نیسابوری نے اپنی کتاب المدخل میں یہ عبارت لکھی، قد اراد مسلم ان یخرج الصحیح علی ثلاثة اقسام فی الرواة فلما فرغ من هذا القسم الاول ادرکته المنیۃ وهو فی حد الکہولہ۔ کہا کہ تقریباً بڑھاپے، یہ بھی 63 سال کے ہوئے، تقریباً حد کہولت کو یہ پہنچ گئے اور داعی اجل کو لبیک کہا، موت نے اپنا پنجہ گاڑ دیا، اور آپ صرف طبقہ اولا کی روایت کو اس کتاب میں جمع کر سکے اور آگے کا کام آپ مکمل کر سکے نہیں۔ یہ کہنا ہے امام بیہقی، ابن عساکیر اور حاکم نیشابوری کا۔ قاضی عیاض جو بہت بڑے محدث گزرے، قاضی عیاض القرطبی، ان کی رائے یہ ہے کہ مقدمہ مسلم اور کتاب کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اسی کتاب میں تینوں قسم کے راویوں کی احادیث کو آپ نے جمع کیا۔ البتہ قسم اول کے حفاظ کی احادیث کو جمع کیا آپ نے، اور قسم ثانی اور قسم ثالث کو آپ لانے والے تھے اسی کتاب میں۔ مگر قبل اس کے کہ آپ یہ خدمت انجام دے، آپ اس دنیا سے چل بسے، یعنی الگ الگ کتابیں نہیں لکھنے والے تھے۔ اسی کتاب میں آپ نے یہ سوچا تھا کہ پہلے طبقے اولا والوں کی جمع کر دے ہوئے، اس کے بعد طبقے ثانیہ اور طبقے ثالثہ کی لاوے، مگر یہ ہوا کہ آپ کی زندگی نے وفا نہ کی، اور اس طریقے سے آپ طبقے اولا کے راویوں کو بیان کر سکے۔ یہ قاضی عیاض کی رائے، کوئی زیادہ فرق دونوں کی باتوں میں ہے نہیں۔ امام ذہبی وہ فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض کی بات اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ واقعتاً مصنف نے اکثر و بیشتر احادیث تو طبقہ اولا سے لی، کچھ حدیثیں آپ نے طبقہ ثانیہ کی بھی نقل کی جو بہت قلیل ہے، اور متابعت اور استشہاد کے طور پر طبقہ ثالثہ بھی اقل قلیل ہے۔
لہذا اختصار کے پیش نظر اور تکرار سے بچتے ہوئے اپنے اس وعدے کو تقریباً آپ نے پورا کیا. اگر طبقے ثانیہ اور ثالثہ کو زیادہ بیان کرتے تو آپ کی کتاب کا درجہ بھی کم ہو جاتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے عطاء ابن سائب لیث یزید ابن ابی زیاد عطاء ابن سائب لیث یزید ابن ابی زیاد محمد بن اسحاق اور محمد بن عمرو بن علقمہ جو دوسرے درجے کے راوی ہیں، کہیں کہیں ان کی روایتوں کو نقل کیا ہے. البتہ مسند احمد، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں اس طبقے کے راویوں کی روایت بھی بکثرت پائی جاتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء کی اس سلسلے میں یہ اتنی رائے کیوں ہوئی کہ ایک طرف بیہقی، حاکم نیسابوری اور ابن عساکیر کچھ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف قاضی عیاض کچھ کہہ رہے ہیں، تیسری طرف امام ذہبی کچھ کہہ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اما القسم الاول کہہ کر تفصیل بیان کی، اس کے بعد قسم ثانی اور قسم ثالث کے الفاظ کو استعمال نہیں کیا آپ نے، اور یہ کہہ دیا کہ پہلے قسم اول کی حدیثوں کو نقل کریں گے جو زیادہ صاف ستھری اور بے غبار ہے، اور پھر اس کے بعد ہم تتابع کریں گے. تو جو صراحتاً آپ نے قسم ثانی اور قسم ثالث کا لفظ سے عمل نہ کیا، اس وجہ سے حضرات شراح کے لیے یہ ایک قسم کا مخمصہ بن گیا اور پہیلی بن گئی، اور ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اس سلسلے میں کتاب کو پڑھنے کے بعد پیش کی. اسی لیے صاحب توضیح الافکار فرماتے ہیں کہ طبقے ثانیہ کی احادیث کو طبقے اولا کی حدیث کی تائید کے لیے اور تفرد کو دور کرنے کے لیے آپ نے بیان کیا ہے. طبقے ثانیہ کی احادیث کو طبقے اولا کی حدیث کے تفرد کو دور کرنے اور اس کی تائید کے لیے آپ نے کہیں کہیں ذکر کیا ہے. جیسے محمد ابن اسحاق پوری کتاب میں ان سے صرف 6 حدیثیں آپ نے نقل کی ہے. عطاء ابن سائب مشکل سے 4 حدیثیں ان کی بیان کی ہے.
تو 4 5 3 2 ایسی سے زیادہ ان راویوں دوسرے طبقے والوں کی روایت آپ نے ذکر کی نہیں ہے۔ قاضی عیاض ان کا کہنا ہے کہ تیسرے طبقے سے بالکل مجروح لوگ مراد نہیں امام مسلم کے، بلکہ وہ لوگ مراد ہے جن کی کچھ لوگوں نے تعدیل کی ہو اور کچھ لوگوں نے ان پر جرح کی ہو، گویا وہ طبقہ ثانیہ ہی ہے۔ اسی لیے قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ کچھ روایتیں مسلم شریف میں ضعیف بھی آ گئی ہے، کچھ روایتیں ایسے راویوں کی بھی ہے جو متہم بالبدعہ ہے، جن پر کسی نہ کسی بدعت کی تہمت لگی ہے کہ بھئی یہ رافضی تھے، یہ شیعہ تھے، یہ معتزلی تھے، یہ مرجی تھے، اس طرح کے متہم بالبدعہ ایسے راویوں کی بھی کچھ روایتیں آ گئی ہے۔ البتہ اس کی مقدار انتہائی درجہ قلیل ہے، بلکہ امام ابو زرع رازی نے سعید بن عمرو کے سامنے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسے ہی کچھ راویوں کی روایتوں کو آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ روایتیں کسی نہ کسی ثقہ راوی کے واسطے سے ذخیرے حدیث میں موجود ہوتی ہے، یعنی اگر دوسرے طبقے کی راویوں کو بھی ذکر کیا ہے تو کیف متفق کوئی بھی روایت نہیں لے کر آئے، بلکہ وہ روایت کسی دوسرے طبقے اولا والے ثقہ راوی سے کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی ذخیرے حدیث کے اندر میں موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کتاب کی صحت کے اوپر بہت زیادہ کلام کیا گیا نہیں، اور مسلم شریف کو اصح الکتب بعد البخاری کہا گیا۔